رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اگر امریکی صدر میں کچھ صلاحیت ہے تو وہ اپنے ملک میں رونما ہونے والے مختلف مسائل اور واقعات کو کنٹرول کرے۔ اسلامی جمہوریہ تخریب کاروں کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ تخریب کاروں کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے آج 19 دی کی مناسبت سے قم کے ہزاروں عوام سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں رونما ہونے والے تخریبی واقعات کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کا کام ہی تخریب کاری ہے، جیسا کہ گزشتہ رات تہران اور بعض دیگر شہروں میں مٹھی بھر تخریب کار باہر نکلے اور انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر امریکی صدر میں کچھ صلاحیت ہے تو وہ اپنے ملک میں رونما ہونے والے مختلف مسائل اور واقعات کو کنٹرول کرے۔ آپ نے فرمایا کہ 12 روزہ جنگ میں اس کا ہاتھ 1000 سے زیادہ ایرانیوں کے خون سے رنگین ہوا اور اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے حملے کا حکم دیا اور اس جنگ کی کمانڈ سنبھالی، اور پھر اس کے بعد یہی شخص کہتا ہے کہ میں ایران کے عوام کا حامی ہوں، اور سوجھ بوجھ نہ رکھنے والے لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق کوڑے دانوں کو آگ لگاتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ لاکھوں افراد کی قربانیوں سے وجود میں آیا ہے اور وہ تخریب کاروں کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ اغیار کے ایجنٹوں کو برداشت نہیں کرے گا اور ملت ایران اغیار کے کسی بھی ایجنٹ کو چاہے وہ کوئی بھی ہو برداشت نہیں کرے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ امریکہ اور امریکی صدر ہیں جنہیں ذلت کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، فرمایا کہ ایرانی عوام اس بار بھی سرخرو ہوں گے اور ایران کی مقتدر قوم ایرانی عوام کے حوالے سے امریکی مستکبروں کے اندازوں کو غلط ثابت کر دے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں فرمایا کہ پوری دنیا کے حوالے سے جس غرور اور تکبر سے وہ بات کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، اسے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ فرعون، نمرود، رضا خان اور محمد رضا پہلوی جیسے مستکبرین طاقت کے نشے میں سرنگوں ہو گئے اور ٹرمپ بھی سرنگوں ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران اور کئی دیگر شہروں میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور منافقین نے پرتشدد مظاہروں کے دوران سرکاری اور عوامی املاک کو نقصان پہنچایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران اور کئی دیگر شہروں میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں اور منافقین نے پرتشدد مظاہروں کے دوران سرکاری اور عوامی املاک کو نقصان پہنچایا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکہ اور صہیونی حکومت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں اور اسلامی نظام کے مخالفین نے گزشتہ رات تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں میں پرتشدد مظاہرے کیے اور اس موقع پر انہوں نے عام لوگوں کی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں، بسوں، بینکوں، میٹرو ٹرین کے اسٹیشنوں، سپر مارکیٹوں اور کئی مساجد سمیت دیگر پبلک مقامات کو نذر آتش کر دیا۔ ان دہشت گردوں کے پرتشدد اقدامات میں کئی افراد جاں بحق اور زخمی بھی ہو گئے۔ دہشت گردوں نے کئی سڑکوں اور دکانوں کو زبردستی بند کرانے کی کوشش کی۔ اس دوران ان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی اہلکاروں سے جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں کئی پولیس اہلکار شہید اور زخمی ہو گئے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد قتل و غارت گری کے اقدامات کر کے عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکاری حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دشمن کے ایجنٹوں اور اعلی کاروں سے ہوشیار رہیں اور دہشت گردی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے اعلی کار دہشت گردوں کو اس وقت زیادہ حوصلہ ملا جب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں دہشت گردوں، بلوائیوں اور تخریب کارانہ اقدامات کرنے والے عناصر کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام آپ کے ساتھ ہیں اور اگر ایران نے بلوا کرنے والوں اور دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن لیا تو ہم ایران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران کے داخلی امور میں اس طرح کی کھلی جارحیت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس لیے کہ ٹرمپ کا اعلان دراصل اقوام متحدہ کے چارٹر، عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اگر عالمی اداروں نے کسی بھی موزور ملک کے صدر کے خلاف اقدام نہ کیا تو دنیا بھر میں جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا اور ہر کوئی اپنی من مانی کرے گا۔
اور دنیا عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی، اور اس طرح کوئی بھی نہ فقط محفوظ نہیں رہے گا بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گا۔ اور اس کی تازہ مثال امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا کے عوامی اور منتخب صدر نکولس مادورو کا اغوا ہے، جسے ٹرمپ نے اس لیے اغوا کروایا کہ اس نے اپنے ملکی مفادات کی بات کی تھی اور امریکی ڈکٹیشن کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے لبنان کے صدر سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ لبنان کے موقع پر آج بیروت میں لبنان کے صدر جوزف عون سے ملاقات اور گفتگو کر کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس سے قبل اپنے لبنانی ہم منصب سمیت اس ملک کے دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کی تھی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لبنان کے وزیر اقتصاد عامر البساط سے بھی بیروت میں ملاقات کے دوران اقتصاد اور تجارت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ سید عباس عراقچی نے اپنے دورہ لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار پر حاضری دی۔ سید عباس عراقچی نے شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار اقدس پر اپنے خطاب میں کہا کہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کی طرف سے راہ حق و حقیقت اور مقاومت کے سبھی مجاہدین اور ان سبھی لوگوں پر درود و سلام بھیجتا ہوں جنہوں نے اپنے خون سے اس راہ مقدس کی آبیاری کی اور فتح و کامرانی کا راستہ کھولا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ لبنان کی عرضی سالمیت، ملی وحدت اور خود مختاری کی حمایت کی ہے اور یہ حمایت آئندہ بھی جاری رہے گی۔ بحیر اسود میں روسی بندرگاہ کی طرف جانے والے ایک تیل بردار بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ عالمی میڈیا ذرائع کے مطابق روزنامہ روسی سکایا گازتا نے ترک میڈیا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ایک روسی تیل بردار بحری جہاز پر ترکیہ کے ساحلی علاقے میں حملہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس تیل بردار بحری جہاز پر، جس پر پالاؤ کا پرچم نصب تھا، بحیر اسود میں شہر کاستامونو سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر حملہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق حملے میں مذکورہ تیل بردار بحری جہاز کے بالائی حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق تیل بردار بحری جہاز کے حملے کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ تیل بردار بحری جہاز سخت حفاظتی اقدامات کے تحت امبولو بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے اور بین الاقوامی قوانین کو پامال کر رہا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر ایلیزا پیلس میں فرانسیسی سفیروں سے اپنے سالانہ خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ ایک مضبوط طاقت ہے، لیکن یہ طاقت تدریجی طور پر اپنے اتحادیوں سے دور ہو رہی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے مزید کہا کہ امریکہ ان بین الاقوامی قوانین سے الگ ہو رہا ہے جن کی وہ خود ترویج کیا کرتا تھا۔ ایمانوئل میکرون نے کہا کہ بین الاقوامی اور کثیر جہتی ادارے روز بروز اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ ہم ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں بڑی طاقتیں دنیا کی تقسیم کی فکر میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اقوام متحدہ سے وابستہ اداروں سے باہر نکلنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ سے وابستہ ادارے رکن ممالک کی جانب سے دی گئی ذمہ داریوں پر بدستور عمل درآمد جاری رکھیں گے اور اقوام متحدہ خود سے وابستہ اداروں کے سلسلے میں ذمہ دار ہے۔ اسٹیفن دوجاریک نے کہا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر بخوبی عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو اقوام متحدہ سے وابستہ 66 بین الاقوامی اداروں سے باہر نکلنے کے فرمان پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی حکومت کا خیال ہے کہ اقوام متحدہ سے وابستہ یہ ادارے ملک کے مفاد میں نہیں ہیں۔ شام کی حکومت سے وابستہ گروہوں نے دمشق کے علاقے حلب کے شہروں اشرفیہ اور شیخ مقصود پر حملہ کیا ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق شام کی حکومت سے وابستہ گروہوں نے دمشق کے علاقے حلب کے شہروں اشرفیہ اور شیخ مقصود پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 64 زخمی ہو گئے۔
شام کی عبوری حکومت کے ایک عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ شام کی فوج اشرفیہ اور شیخ مقصود علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئی اور حملہ کرنا شروع کر دیا۔ دنیاتنا ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے حلب میں شام کی ڈیموکریٹ فورسز کے حملوں کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ جھڑپیں جاری رہیں تو اس ملک میں امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا اور امن و آشتی کی راہ ہموار نہیں ہو سکے گی۔ امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حملوں کا مسلسل نواں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار کی رات 10 بجے ختم ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاع اور ساحلی نگرانی کے مقامات سمیت میزائل اور ڈرون لانچ کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی اور غیر عسکری بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کم کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے دنیا بھر کے امریکیوں بالخصوص مشرق وسطیٰ میں رہنے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ احتیاط برتیں۔ وزارت نے ہفتے کے روز ایک سفری انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے سلامتی کا ماحول پیچیدہ ہے اور اس کے غیر متوقع طور پر بگڑنے کے امکانات ہیں۔ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ خطے کے اندر اور باہر امریکی سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ملک دیگر امریکی مفادات کو یا پوری دنیا میں امریکہ یا امریکیوں سے وابستہ مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وزارت نے آخری بار دنیا بھر میں سفری انتباہ مارچ میں جاری کیا تھا، جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ کر رہے تھے۔ جاپانی حکومت نے سلامتی تعاون کے اپنے فریم ورک کے تحت کمبوڈیا کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمبوڈیا کی وزارت دفاع میں اتوار کے روز معاہدوں پر دستخطوں کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس میں کمبوڈیا میں جاپان کے سفیر اوینو آسوشی اور کمبوڈیا کے وزیر دفاع ٹی اے ساہا نے شرکت کی۔ آفیشل سیکیورٹی اسسٹنس یعنی OSA فریم ورک دفاعی ساز و سامان اور دیگر مواد کی پیشکش کر کے ہم خیال ممالک کے ساتھ سلامتی تعاون بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت کمبوڈیا کے لیے یہ پہلی فراہمی ہوگی۔ جاپان 500 ملین ین یا تقریباً $3 ملین کے مواصلاتی آلات اور گشتی کشتیاں فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت نے فلپائن کو OSA پروگرام کے ذریعے ساحلی نگرانی کے ریڈار سسٹم فراہم کیے ہیں۔ مارچ میں اس نے تھائی لینڈ کو آفات کے خلاف رد عمل اور امداد و بچاؤ کے آلات فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ کمبوڈیا ملٹری کمیونیکیشن اسکول قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور جاپان کی بری سیل ڈیفنس فورس کے ساتھ تعاون کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے۔ جاپانی سفیر نے دستخط کی تقریب کے بعد NHK کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ OSA کے ذریعے جاپان اور کمبوڈیا کے درمیان سلامتی تعاون ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کمبوڈیا کے ساتھ تعاون کے ٹھوس طریقوں پر مشاورت کرنا چاہیں گے۔ مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹائن کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر دوسری بار ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اتوار کو نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر کے اسپین اور ٹاپ رینک والے ارجنٹائن کے درمیان میچ ہوا۔ میچ پر شروع سے ہی اسپین حاوی رہا اور دائیں جانب سے بار بار حملے کیے۔ ٹیم کی قیادت 19 سالہ فارورڈ لامین یامال اور مڈ فیلڈر روڈری کر رہے تھے۔ دونوں ٹیموں نے مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا، جس میں 90 منٹ کا کھیل بغیر کسی گول کے برابر رہا اور فیصلے کے لیے اضافی وقت دیا گیا۔ متبادل کے طور پر کھیل میں شامل ہونے والے فران ٹوریس نے 106ویں منٹ میں اسپین کے لیے فیصلہ کن گول کر کے اس تعادل کو توڑ دیا۔ اسپین 4 ٹورنامنٹس میں پہلی بار چیمپئن بنا ہے، جبکہ ارجنٹائن مسلسل ٹائٹل جیتنے والی تاریخ کی تیسری مردوں کی ٹیم بننے میں ناکام رہا۔ ارجنٹائن کے اسٹار لیونیل میسی کو اپنا کھیل کھیلنے سے روکتے ہوئے اسپین نے فائنل میچ کے زیادہ تر وقت پر اپنا قابو رکھا۔
میسی نے 8 گول کے ساتھ ٹورنامنٹ کا اختتام کیا۔ فرانس کے کیل اے ہان باپے نے ٹورنامنٹ میں 10 گول اسکور کیے۔ وہ 2 بار ورلڈ کپ گولڈن بوٹ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ توقع ہے کہ اقوام متحدہ کی ثقافتی ایجنسی یونیسکو جاپان کے قدیم دارالحکومتوں کے آثار قدیمہ مقامات اور ان سے متعلقہ املاک کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرے گی۔ یونیسکو نے اتوار کو جنوبی کوریا کے شہر پوسان میں اپنی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے اجلاس کا آغاز کیا۔ جاپان کی حکومت نے مغربی پریفیکچر نارا میں واقع آسوکا اور فوجیوارا کے قدیم دارالحکومتوں کو فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ آثار قدیمہ کے یہ مقامات 6 صدی کے اواخر سے 8ویں صدی کے اوائل تک کے ہیں۔ وہ آسوکا گاؤں، کاشیہارا اور ساکورائی شہروں میں ہیں۔ قدیم دارالحکومتوں کو شامل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بات چیت 24 اور 27 جولائی کے درمیان ہونی ہے۔ گزشتہ ماہ یونیسکو کے ایک مشاورتی ادارے نے کہا تھا کہ آسوکا اور فوجیوارا کو عالمی ثقافتی ورثہ مقامات کے طور پر رجسٹر کیا جانا چاہیے اور ان قدیم مقامات کو 4 میں سے سب سے اعلیٰ درجہ دیا جائے۔ رجسٹر ہونے کی صورت میں یہ مقامات جاپان کا 27واں عالمی ثقافتی ورثہ مقام بن جائیں گے۔